السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ آیت مبارکہ کافی طویل ہے۔ اس میں روزے کی حالت میں مرد اور عورت کے باہمی جو تعلقات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں روزوں میں، رمضان میں، الی نسائکم، روزوں کی رات میں تمہیں عورتوں سے ملنا، یعنی روزے کی رمضان المبارک میں تمہیں اپنی عورتوں یعنی اپنی بیویوں سے باہمی ملاقات، ملنا حلال کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت موسوی میں، یہودیت میں روزہ شام کو ہی شروع ہو جاتا اور رات بھی روزے میں شامل ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ تعلق جو مرد اور زن کا جو تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا تھا، ان کے ہاں سحری کی وغیرہ کا تو تصور نہیں تھا، جیسے رات کو سوتے روزہ شروع ہو جاتا اور اگلے دن غروب آفتاب تک روزہ ہوتا۔ ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ رات کو روزے سے خارج کر دیا گیا ہے، اور روزہ بس دن کا ہے، رات کو روزے والی پابندیاں نہیں ہیں۔ چنانچہ رات کو مرد و عورت کا باہمی اختلاط جو ہے اور کھانا پینا اس کی اجازت ہے۔ ہن لباس لکم، وہ پوشاک ہیں تمہاری، وانتم لباس لہن، اور تم پوشاک وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑا ایک لطیف سا کنایا ہے کہ تم بمنزلہ لباس ہو ان کے اور وہ بمنزلہ لباس تمہارے ہیں۔ تو خود لباس ہی تو ایک پردہ ہے، ویسے بھی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے اور بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے۔ آگے فرمایا علم اللہ انکم، اللہ کے علم میں ہے، کنتم تختانون انفسکم، کہ تم آپ نے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، یعنی تم جو کام کر رہے تھے اس کو گناہ سمجھ رہے تھے، لیکن وہ گناہ نہیں تھا، پھر بھی تم اس کا ارتکاب یعنی کر رہے تھے، تمہارے دل میں کھٹکا تھا۔ یعنی یہودیت جس طرح ایک رواج تھا کہ یہودیت میں رات کو بھی روزے کی حالت میں انسان ہوتا اور اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا تھا، تو یہی بات مد نظر رکھتے ہوئے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھا کہ ہم بھی رات کو اپنی بیویوں سے باہمی تعلق نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگ جذبات پہ قابو نہ پاتے ہوئے یہ ارتکاب کر بیٹھتے اور دل میں وہ جو سمجھتے کہ ہم نے برا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ تمہارا عمل جو ہے یہ غلط نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو اس کو خیانت سمجھ رہے ہو، یعنی فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، یعنی اس مسئلے کی اللہ وضاحت فرما رہے ہیں۔
وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ اس سلسلے میں جو بھی تمہاری خطائیں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا۔ فالآن باشرون، تو اب تم ان کے ساتھ باہمی تعلق، میاں بیوی والا تعلق جو ہے وہ قائم کر سکتے ہو، کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ وابتغوا، تلاش کرو، ما کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، یعنی مرد و زن کا باہمی جو تعلق ہے، انسان کی افزائش ہے، اولاد، یعنی مقصد اولاد کا پیدا کرنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تعلق تم قائم کرو۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلق میاں بیوی کا ہے اس کو سکون اور راحت کا ذریعہ بھی بنایا ہے، جیسے قرآن مجید میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کے الفاظ آتے ہیں کہ اس سے اعصاب کو جو تناؤ ہے اس میں سکون ملتا ہے، اور یہی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے کہ اپنے ہر سفر میں کسی زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ ضرور رکھتے تھے۔ ویسے بھی قید یا سپہ سالار کو کسی وقت بھی ان پریشان کن حالات کا جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جذبات اور احساسات پر قابو رکھنا تو ویسے بھی ضروری ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ انشاءاللہ اگلے آیت کا جو بقیہ حصہ ہے اگلے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔